کم سن بچے کے رونے کی آواز دوران نماز قدر بلند ہوئی تو آپ نے نماز کو روٹین کی نسبت مختصر کر دیا. فرائض کی جو عبادت ہے اس کے جو معاملات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز رحمت کے ساتھ اپنی امت پر اس کو مختصر رکھا اور کم سے کم رکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکات ادا نہیں فرمائی, فرض زکات جسے کہتے ہیں, اور اہل ایمان پر اگر زکات کو فرض کیا صاحبان نصاب پر, صاحبان نصاب وہ خوش نصیب مسلمان جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال, جسے کہا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا, اس کی روٹین جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی ضروریات ہیں, معمولات کی ضروریات ہیں, ان سے بڑھ کر سال بھر اس کے پاس رہے 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی یا اس کی مقدار سرمایہ مال تجارت, اس پر زکات فرض ہوگی سال میں 1 مرتبہ. وہ بھی آپ جانتے ہیں صرف 2.5%, روزانہ نہیں, ہفتہ وار نہیں, ماہانہ نہیں, سالانہ 2.5% ٹوٹل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کی رغبت دلائی. بہت ساری احادیث ہیں جس میں حج و عمرہ کی ترغیب ہے, اور عبادت کے طور پر فرض کیا تو پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر, ہر کسی پر نہیں, صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کو فرض کیا ہے. پابندی نہیں لگائی کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, منع نہیں کیا بلکہ ترغیب دی ہے, اور عمرے کو سرے سے فرض کیا ہی نہیں. آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے اتنی محبت اور اتنا پیار, اتنی لگن تھی, اور اس کے اتنے فوائد ہیں جو کاؤنٹیبل نہیں رہتے. انسان کو جتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, اس کا حصہ وافر منہ کی بدولت اس میں سرایت کرتا ہے. جب منہ کو اندر سے صاف نہیں رکھا جاتا, اس کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا, تو اس کے اندر کے جرمز کھانے پینے اور سانس کے ذریعے انسان کے جسم میں سرایت کرتے ہیں, تو اس سے مختلف بیماری نہیں پاتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو آخری عمل مبارک اختیار کیا وہ مسواک تھی. اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بڑی ترغیبی نسلوں سے دیکھا, تو گزارش کی کہ مسواک آپ کو پیش کی جائے. آپ نے اشارے سے اعمال کی ظاہر کی, لیکن اس وقت تک جو فطری طور پر نکاحت تھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اما جان نے خود سے اپنے دانتوں میں لے کر اس مسواک کو نرم کیا اور آقا علیہ السلام کو پیش کی. آقا علیہ السلام کی اتنی محبت, اتنی رغبت اور اس کے بے شمار فوائد, فرمایا کہ اگر مجھ سے اپنی امت کی دقت کی فکر نہ ہوتی تو میں اس مسواک کو ہر نماز, ہر وضو کے لیے لازم کرا دیں. فکر ہے تو اپنی امت کی ہے,
کہ اس کے لیے آسانیاں کرنی ہیں. الدین یسر، دین آسان ہے، اور خود سے حکم دیا، ترغیب دی، یسروا ولا تعسروا. اے دین کا پیغام دینے والوں، لوگوں کو آسانیاں بانٹو، آسانیوں کی ترغیب دو، آسانیوں کی رغبت دو، ان کے لیے مشکل نہ بناؤ. بشروا، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، اور نفرتیں نہ دلاؤ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین صرف آپ ہی نبی رحمت نہیں، آپ کا لائے ہوا دین بھی دین رحمت ہے. آپ کا لائے ہوا دین سارے کا سارا ٹوٹالٹی کے اعتبار سے دین رحمت ہے. اس کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیں، اتنی محبتیں، اتنی عطائیں، اتنی عنایات، اتنی رحمتیں. اللہ اکبر. فرما دیا کہ اگر کسی خوش نصیب کے والدین زندہ ہیں، صاحب ایمان کے والدین زندہ ہیں، تو وہ اگر ایک مرتبہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ حج مقبول کا اجر ملے گا. ایک صحابی نے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ اعزاز 2 مرتبہ حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ. ایک نے عرض کر دیا کہ اگر اور زیادہ مرتبہ کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ یعنی جتنی مرتبہ کرے گا. اتنی عنایت. انسان پوری کائنات کا خلاصہ ہے. ہمارے ارد گرد جو کچھ ہماری معلومات میں ہے نا، یا قیامت تک معلوم ہوگا، اس کائنات میں جو جو چیزیں نئی نئی دریافت ہوگی، اگر ہیومن باڈی کو ایگزامن کیا جائے گا، اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا، تو ہر موجود یا نئی چیز انسان میں موجود ہوگی. سائنس کے اسٹوڈنٹس جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر آئرن بھی ہے. اگر کوئی کہے عام بتا کہ جی آئرن کہاں سے آئے گا؟ جی لوہا. اور جب ٹیسٹ کیے جاتے تو بلڈ کا ایک ڈراپ جو بظاہر وہ بہتا ہوا مایا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر لوہے کی اتنی مقدار ہے. اسٹون ہے انسان کے اندر. کیا کیا چیزیں اللہ کی رکھی ہیں، پوری کائنات کا خلاصہ ہے. اور اسی حوالے سے اللہ رب الکریم نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ انسان جو اشرف المخلوقات بھی ہے نا، ہم نے اس کے اندر 2 چیزیں بدیت کی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر ہم نے نفسانی خواہشات کو بھی ودیت کر دیے. اس کے اندر رب کائنات کے تعلق کی محبت بھی پیدا کرتی ہے، تقویٰ بھی پیدا کرتی ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقین کرو کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنی سوچ، فکر، اپنے عمل کو پاک اور صاف کرے گا. ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، ہمارا دین نظافت کا دین ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں شہروں میں، دیہاتوں میں، کہیں بھی کوئی بچہ جنم پاتا ہے نا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو جنم پاتے ہی وہ ایک جو ہی حالات اجازت دیتے ہیں تو اس کو طہارت سے گزارا جاتا ہے، اس کو پاکیزگی سے ہمکنار کیا جاتا ہے. اور بھی تعلق الہیہ کے حوالے سے، تعلق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل و دماغ میں نقش کرنے کے لیے
اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اس کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، پاکیزہ کیا جاتا ہے. نماز پڑھنی ہے فرمایا کہ پہلے طاہت اختیار کرو.